حزین قادری عظیم پنجابی گیت نگار۔ پنجابی فلم و ادب کا ذکر حزین قادری کے بغیر ناممکن ہے۔ حزین قادری نے اپنے گیتوں، مکالموں اور کہانیوں کی بدولت پنجابی فلم انڈسٹری پر راج کیا تھا۔ 60 اور 70 کی دہائیوں میں ہر دوسری فلم کے گیت، کہانی اور مکالمے حزین قادری کے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ماہی وے سانو بھول نہ جاویں، اللہ دا نائے دیر نہ لاویں۔ ماہی وے سانو بھول نہ جاویں، اللہ دا نائے دیر نہ لاویں۔ فلم ملنگنی کے لیے یہ گیت حزین قادری نے کم و بیش 60 سال قبل لکھا تھا، لیکن اس گیت کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ آج بھی ہمیں گلی کوچوں میں سنائی دیتا ہے۔ ٹانگے والا خیر منگدا، ٹانگا لور دا ہوئے تے پاویں چنگ دا، ٹانگے والا خیر منگدا۔ ٹانگا لور دا ہوئے تے پاویں چنگ دا، ٹانگے والا خیر منگدا۔ یہ ایک ایسا گیت ہے کہ ایک وقت میں نہ صرف پنجاب بلکہ پنجاب سے باہر بھی مقبول ترین گیت ہوا کرتا تھا۔ تیرے بولنے تے میریاں نے بلیاں، دل پہلوں نے سی مندا، اتوں پیار ہو گیا۔ تیرے بولنے تے میریاں نے بلیاں، تیرے بولنے تے میریاں نے بلیاں۔ اس طرح کے سینکڑوں گیتوں کے تخلیق کار حزین قادری گوجرانوالا کے پنڈ راجہ تھوی میں اپریل 1921 میں پیدا ہوئے۔ انہیں پرائمری کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا کیونکہ والدین میں اتنی مالی سکت نہ تھی کہ انہیں مزید تعلیم دلوا سکتے۔ طبیعت کا رجحان پنجابی شاعری کی طرف تھا، لہٰذا انہوں نے پنجابی قصے لکھنا شروع کر دیے۔ ان دنوں مشہور مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات اور تاریخی واقعات و حادثات کو قصوں میں بیان کرنے کا رواج عام تھا، اور عام طور پر قصے لکھنے والے خود ہی انہیں بسوں اور ٹرینوں میں بیچا کرتے تھے۔ حزین قادری قصے لکھتے اور خود انہیں بیچا بھی کرتے تھے، یہی ان کی روٹی روزی کا وسیلہ تھا۔ انہوں نے قصوں کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی لکھنا شروع کر دیں، اور ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ان کے نعتیہ کلام پر ہی مشتمل تھا۔ حزین قادری قصے لکھتے اور بیچتے کسی نہ کسی طرح اپنے دور کے معروف ادیب حکیم احمد شجاع سے متعارف ہو گئے۔ حکیم احمد شجاع کی صحبت اور رہنمائی میں حزین قادری کو اپنی ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے اور سنوارنے کے مواقع ملے، اور وہ مسلم لیگ کے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پہلا فلمی گیت حکیم احمد شجاع کے بیٹے انور کمال پاشا کی اردو فلم ٹوٹے تارے کے لیے لکھا تھا۔ یہ فلم تو نامکمل رہی، لیکن اس کی بدولت حزین قادری کو فلم انڈسٹری میں داخل ہونے کا موقع ضرور فراہم ہو گیا۔ پنجابی زبان پر حزین قادری کو مکمل عبور حاصل تھا، لہٰذا انہوں نے پہلی پنجابی فلم نتھ لکھی جو اکتوبر 1952 میں ریلیز ہوئی تھی، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ نتھ دونوں زبانوں اردو اور پنجابی میں بنائی گئی تھی۔ نتھ کی ناکامی کے بعد حزین قادری نے پاٹے خان کی کہانی اور گانے لکھے۔ پاٹے خان کے لیے حزین قادری کے لکھے اور نور جہاں کے گائے گیتوں نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑوے، یہ ایک ایسا گیت ہے جو آج بھی فلمی گیتوں کے شائقین میں مقبول ہے۔ پاٹے خان کے بعد انہوں نے پینگاں، مورنی، نوراں، پردیسن، بچہ جمورہ، بہروپیا اور رانی خان جیسی پنجابی فلموں کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ حزین قادری کی فلمی کہانیوں اور گیتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ فلم بینوں کو ان کے کرداروں میں اپنی شخصیت کا عکس نظر آتا تھا۔ حزین قادری جو بطور کہانی کار اور گیت نگار آگے بڑھتے رہے، وہ پروڈیوسر سے یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ کتنے ہفتے چلنے والی فلم چاہیے۔ جب عنایت حسین بھٹی نے کلاسیکی شاعر وارث شاہ کی زندگی پر فلم بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے انہوں نے کہانی اور گیتوں کے لیے حزین قادری کا انتخاب کیا تھا۔ حزین قادری نے وارث شاہ کی زندگی پر بننے والی اس فلم کو پنجابی ثقافت اور رہن سہن کی حقیقی عکاس بنا دیا تھا۔ وارث شاہ کے بعد انہوں نے ماما جی، چاچا جی، ہتھ جوڑی، پلپلی صاحب، اکسی چور، من موجی، جیدار، پریا میلہ، جگری یار اور دل دا جانی فلموں کے گیت لکھے۔ دل دا جانی کا یہ گیت سیوں نے میرے دل دا جانی آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ وارث شاہ عام فلم بینوں کو پسند نہیں آئی تھی، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بھٹی برادران کے لیے ایسی فلمیں لکھی جن میں فلم اور تھیٹر کو باہم جوڑ دیا گیا تھا۔ اس سلسلے کی پہلی فلم چند مکھنا تھی، جس کا گیت چند میرے مکھنا آج بھی اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ایک سے زائد ری میک بن چکے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ حزین قادری گیت کا مکھڑا لکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو ہی کسی گیت کا مکھڑا لکھتے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ گیت مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دے گا۔ حزین قادری کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ گیت چند منٹوں میں لکھ لیا کرتے تھے۔ حزین قادری اپنی کہانیوں اور گیتوں میں فلم بینوں کی پسند اور رجحان کا بطور خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی فلمیں اور گیت باکس آفس پر ریکارڈ کامیابیاں حاصل کرتی تھیں۔ حزین قادری کا کہانی لکھنے کا طریقہ کار بھی انوکھا تھا۔ وہ کہانی بولتے جاتے اور ان کے شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ بعض اوقات وہ بیک وقت ایک سے زائد فلموں کے مکالمے بھی ایک ہی نشست میں لکھوا لیتے تھے، جو ہر فلم کی کہانی کے مطابق ہوتے تھے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے لکھوائے گئے مکالموں میں کسی قسم کا جھول ہو۔ تو سونا مکھڑا لکان لئی سجنا نے بوئے اگ چکتان لئی۔ 1981 کے بعد حزین قادری نے خود کو گیت نگاری تک محدود کر لیا تھا۔ حزین قادری کام کی زیادتی کی بدولت بیمار ہو گئے اور 1989 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس وقت تک وہ 250 فلموں کی کہانیاں، گیت اور مکالمے لکھ چکے تھے۔ بیماری اور صحب فروش ہونے کے باوجود انہوں نے گیت نگاری جاری رکھی اور بہت سی فلموں کے گیت لکھے۔ سجنا لمیاں اڈی کا دن پیار دے ماہی وے سانو بھول نہ جاوی تیرے تار صدقے لکھ صدقے ہوے سونے دیا کنگنا سودائی پہنچیا جس مائیا تے کھلی ڈٹی آ جوانیاں مانگنے میں بھول گئی حزین قادری طویل علالت کے بعد 19 مارچ 1990 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حزین قادری نے اپنے فلمی کیریئر میں 6 اردو فلموں کی کہانیاں اور گیت لکھے تھے۔ انہوں نے چند فلموں میں اداکاری بھی کی تھی۔ حزین قادری کے گیتوں، مکالموں اور کہانیوں نے پنجابی زبان کو دنیا بھر میں متعارف کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان جیسا زرخیز ذہن پنجابی فلم انڈسٹری کو ان کے بعد کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنے عہد کے لیجنڈ تھے۔ گیت نگاری میں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہ تھی۔